جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں، یہ اپنے ضمیر کی آواز سننے اور اپنے وطن کی خدمت کا وعدہ ہے۔ حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، آج ہم ایک ایسے نظام کی بات کرنے جا رہے ہیں جو انسانوں کو غلامی سے آزادی دیتا ہے، جو ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے فیصلوں میں شریک ہو۔ وہ نظام ہے جمہوریت۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ لفظ جمہوریت دو لفظوں سے بنا ہے، جمہور یعنی عوام اور حکومت یعنی حکومت۔ یعنی جمہوریت وہ نظام ہے جس میں حکومت عوام کے ہاتھوں سے چلتی ہے، عوام کے لیے چلتی ہے اور عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہے۔ ابراہم لنکن نے کیا خوب کہا تھا، ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ ہمارے ملک میں جمہوریت صرف ایک نظام نہیں بلکہ یہ ہماری روح ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں لاکھوں قربانیوں کے بعد ملی ہے۔ جب ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی میں جکڑا ہوا تھا، تب نہ ہمیں بولنے کی آزادی تھی، نہ سوچنے کی، نہ انصاف ملتا تھا۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، جیلیں کاٹیں، اپنے خون سے آزادی کا سورج طلوع کیا، اور جب 26 جنوری 1950 کو ہمارا آئین نافذ ہوا تو ہندوستان ایک جمہوری ملک بن گیا۔ یعنی اب بادشاہت نہیں، اب فیصلے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، جمہوریت کی اصل طاقت بندوق یا فوج نہیں، عوام کا ضمیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ووٹ، ہماری آواز، ہمارا قلم سب اس ملک کی سمت بدل سکتے ہیں۔ اگر ایک ووٹ کسی کو وزیر اعظم بنا سکتا ہے تو ایک ووٹ کسی ظالم کو بھی روک سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اے سنگل ووٹ کین میک اور بریک اے نیشن۔ جمہوریت ہمیں کیا دیتی ہے؟ ہمارا جمہوری نظام ہمیں 3 بڑی نعمتیں دیتا ہے۔ نمبر 1، فریڈم یعنی آزادی۔ ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم آزادانہ بول سکیں، سوچ سکیں، اپنے رہنما خود چن سکیں۔ نمبر 2، ایکوالٹی یعنی برابری۔ چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، سب کے ووٹ کی قیمت برابر ہے۔ یہ وہ نظام ہے جہاں وزیر اعظم کا ووٹ بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا ایک مزدور کا۔ نمبر 3، جسٹس یعنی انصاف۔ جمہوریت میں قانون سب پر ایک سا لاگو ہوتا ہے۔ یہی اصل طاقت ہے اس نظام کی۔ دوستو، جب 1977 میں ایمرجنسی ختم ہوئی اور عوام نے ووٹ دیا تو ایک طاقتور حکومت چند گھنٹوں میں بدل گئی۔ یہ جمہوریت کی اصل طاقت ہے۔ یہ عوام کی طاقت ہے جس کے سامنے کوئی تخت، کوئی تاج، کوئی بادشاہ قائم نہیں رہ سکتا۔ جمہوریت صرف حقوق نہیں دیتی، ذمہ داریاں بھی سونپتی ہیں۔ ہماری چند بنیادی ذمہ داریاں یہ ہیں۔ نمبر 1، ووٹ کا صحیح استعمال۔ صرف ووٹ دینا کافی نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر ووٹ دینا ضروری ہے۔ کسی مذہب، ذات یا لالچ کے نام پر نہیں بلکہ ملک کے مفاد میں۔ نمبر 2، قانون کی پاسداری۔ اگر ہم خود ٹریفک کا سگنل توڑ دیں، رشوت دیں یا لیں تو پھر جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی آزادی کا احترام۔ اپنی آزادی تب تک معنی رکھتی ہے جب تک ہم دوسروں کی آزادی کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، تعلیم اور شعور۔ ایک تعلیم یافتہ شہری ہی سمجھ سکتا ہے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے، لہٰذا تعلیم کو جمہوریت کا ہتھیار بنائیے۔ نمبر 5، قومی اتحاد۔ فرقہ واریت، نفرت، تعصب، یہ سب جمہوریت کے دشمن ہیں۔ اگر ہم آپس میں بٹ گئے تو جمہوریت کا ستون گر جائے گا۔ جمہوریت کا چراغ جلائے رکھو، جمہوریت کا چراغ جلائے رکھو، یہی تمہاری پہچان، یہی تمہاری طاقت ہے۔ ووٹ تمہارا ہتھیار ہے، اس کا غلط استعمال نہ ہو، یہی تمہاری زبان ہے، یہی تمہارا انصاف ہے۔ اگر تم سو جاؤ گے تو فیصلے کوئی اور کرے گا۔ جاگو، کیونکہ جمہوریت تمہارے جاگنے سے زندہ ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا قول۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا تھا، آور کانسٹیٹیوشن از اے گڈ ایز دا پیپل
who implement it، یعنی آئین تبھی طاقتور ہے جب ہم اس پر عمل کریں۔ اس لیے اگر ہم دیانتدار، باشعور اور ذمہ دار شہری بن جائیں تو ہماری جمہوریت دنیا کی سب سے مضبوط جمہوریت بن سکتی ہے۔ نوجوانوں، یہ جمہوریت تمہاری امانت ہے، یہ ملک تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم بیدار رہو گے تو کوئی طاقت اس وطن کو کمزور نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، جمہوریت صرف سیاست دانوں کی نہیں، ہر عام شہری کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے ووٹ کی قدر کریں، اپنے ملک کی عزت کریں تو ہم خود تاریخ بن سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کے دن آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم جمہوریت کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ ہم سچائی، انصاف اور بھائی چارے کی راہ پر چلیں گے، اور ہم وہ نسل بنیں گے جس پر آنے والے فخر کریں گے۔ وطن ہمارا، ایمان ہمارا، جمہوریت ہماری شان ہے، ہم اس پر قربان رہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ چمک رہا ہے یہ ہندوستان جمہوریت کی روشنی سے، یہی ہماری پہچان، یہی ہماری زندگی ہے۔